بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لباس کے آداب شروع ہو رہے ہیں اور اس سے متعلق چند تمہیدی باتیں کل عرض کی تھی اور یہ بات ذکر کی تھی آپ کے سامنے کہ لباس کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں ہر آدمی آزاد ہے. جیسا کہ مختلف لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لباس میں شریعت درمیان میں کہاں سے آ گئی، اس میں اسلام کہاں سے درمیان میں گھس گیا. بھئی ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں کپڑا پہنیں، شریعت نے یہ تھوڑی کہا کہ یہ پہنو یا یہ نہیں پہنو. تو کل میں نے اس کی تفصیل عرض کی تھی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اگرچہ شریعت نے کسی خاص کپڑے کو متعین نہیں کیا کہ آپ یہ پہنیں اور یہ نہ پہنیں، یا اس کلر کا پہنیں اور اس کلر کا نہ پہنیں، یا اس ہیئت کا اور اس وضع کا کپڑا بنائیں تو وہ صحیح ہے ورنہ تو یہ کپڑا صحیح نہیں. یہ باتیں شریعت نے نہیں بتائیں. بالکل وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ باتیں بتائی جاتی تو اس سے تنگی لازم آتی، اس سے حرج واقع ہوتا اور عام لوگ جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جاتے. اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. البتہ اصولی باتیں کچھ بتا دی ہیں کہ یہ اصولی باتیں ہیں. تم جس ملک میں رہ رہے ہو، جس خطے میں رہ رہے ہو، جو تمہیں کپڑا پہننا ہے پہنو، لیکن ان اصولوں کی رعایت رکھ کر اگر کپڑا پہنا جائے تو وہ درست ہے ورنہ درست نہیں ہے. اور یہ بات بھی کل عرض کی تھی کہ ہر لباس کا پہننے والے پر اثر ہوتا ہے. اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے، اس کے کردار پر اثر ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سوچ پر اس کا اثر ہوتا ہے. اس بات سے اور اس حقیقت سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. میں نے قرآن کریم کی کل آیت پڑھی تھی سورہ اعراف کی 8ویں پارے کی، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے کچھ اصول بیان کیے ہیں. نمبر 1، لباس کا سب سے پہلے بنیادی مقصد سوآت. کیا معنی؟ کہ وہ کپڑا ایسا ہو کہ جس سے ستر عورت ہو. ستر عورت یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے. ستر عورت کا معنی یہ ہے کہ جن جسم کے جس حصے کو چھپانا فرض ہے اس کپڑے سے وہ مقصد حاصل ہوتا ہو، اس کو کہتے ہیں ستر عورت. مرد کا حصہ الگ ہے، عورت کا حصہ الگ ہے. مرد کا جس حصے کا چھپانا فرض ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ فرض ہے. اتنا فرض ہے یہاں تک کہ مرد کے سامنے بھی اس حصے کو نہیں کھول سکتا، الا یہ کہ کوئی شدید مجبوری ہو، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں کوئی دانہ نکل گیا ہے، کوئی پھنسی نکل گئی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت نہ ہو تو ایک مرد کسی مرد کے سامنے یہ حصہ کھول نہیں سکتا. یہ ستر عورت فرض ہے. اسی طریقے سے عورت کا کچھ حصہ جو ہے بدن کا وہ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا ہر حال میں فرض ہے. وہ کیا ہے؟ پورا جسم سوائے ہتھیلی کے اور چہرے کے. لیکن اس چہرے کو بھی ہر ایک کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے. اب اگر آدمی لباس پہن رہا ہے، اچھی طرح یہ باتیں ذرا سی سمجھ لیں. آدمی لباس پہن رہا ہے لیکن اس لباس میں اس کا ستر ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ لباس کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. لباس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں چھپانا فرض ہیں وہ نہ کھلے، اس پر پردہ رہے، وہ کسی کو نظر نہ آئے. اور یہ لباس بے مقصد 3 صورتوں میں ہوتا ہے. مثلا ایک صورت یہ ہے کہ آدمی نے چھوٹا لباس پہنا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ چھوٹا جب لباس پہنے گا تو اس میں کشف عورت ہوگا، اس میں ستر کھلے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مرتبہ، مسجد میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے،
بعض مرتبہ ہم سے آگے کوئی آدمی پینٹ پہنے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اتنی چھوٹی پینٹ ہے کہ جب وہ بیچارہ رکوع میں جا رہا ہے اور سجدے میں جا رہا ہے تو یہ پیچھے کا پورا حصہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، پیچھے والوں کو نظر آ رہا ہے. آپ بتائیں کہ لباس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ستر چھپنی چاہیے، یہ اس سے حاصل ہوا؟ نہیں ہوا، یہ اس سے حاصل نہیں ہوا. اب بیچارہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بے اختیار آنکھ جا رہی ہے اس طرف، نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہننے والے کو شرم نہیں آ رہی، اس بہیا کو شرم نہیں آ رہی. اور یہ ایسا گھٹیا لباس پہن کر کسی ڈی ایم سی کے دفتر میں، کسی کلرک کے دفتر میں، اور کسی چپڑاسی نے اگر کوئی دعوت کر دی ہو تو وہاں ایسا لباس پہن کر نہیں جائے گا. لیکن اللہ کا گھر ایسا لاوارث گھر ہے کہ یہاں جو چاہو پہن کر آ جاؤ، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے شرم نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے یہاں دعوت ہو تو 4-4 5-5 مرتبہ ایک ایک سوٹ کو نکال کر دیکھتا ہے سب سے اچھا کون سا ہے، میں کیسا لگوں گا پہن کے. لیکن اللہ کا دربار ایسا ہے کہ یہاں اللہ سے کوئی شرم حیا کی ضرورت نہیں ہے، جو ہاتھ میں آیا وہ پہنا اور چل پڑے. لہذا اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ لباس اتنا چھوٹا ہو کہ جس سے انسان کا سطر کھل رہا ہو، تو ظاہر لباس بے مقصد ہو گیا. دوسری صورت یہ کہ لباس تو پورا ہے لیکن اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے کہ اندر کا جسم جھلک رہا ہے. لباس تو ہے، پورا ہے، لیکن جسم جھلک رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ لباس کا جو اصل مقصد تھا ستر عورت، وہ تو نہیں ہوا. تیسری صورت یہ ہے کہ لباس پورا ہے لیکن باریک بھی نہیں ہے، موٹا ہے، لیکن اتنا چست اور اتنا تنگ ہے کہ جسم کی تمام خد و خال وہ باہر سے نظر آ رہی ہے. جسم پہ کپڑا پورا ہے اور باریک بھی نہیں، موٹا ہے، لیکن اتنا تنگ ہے، اتنا تنگ ہے کہ ایک کے عضو نمایاں ہے. تو ظاہر ہے کہ سطر کا جو مقصد ہے وہ مقصد اس کپڑے سے حاصل نہیں ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس پر ہم تو خیر جس ماحول میں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اس پر میں کیا تبصرہ کروں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے. اب آج کل ہمارے ہاں نوجوانوں میں خاص طور پر اچھے خاصے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ تو مت ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، یہ کسی کی بد دعا لگی ہے، گھر میں چڈے پہن کر پھر رہے ہیں. بہو بھی ہے، بیٹی بھی ہے، جی ماں بھی ہے، اور عورتیں بھی ہیں، اور چڈے پہن کر گھر میں پھر رہے ہیں اور بے محابہ چل پھر رہے ہیں، سینہ تان کر چل رہے ہیں. ذرا سی بھی یہ شرم حیا نہیں آتی کہ جس چیز کو شریعت نے فرض قرار دیا، جس کا چھپانا، وہ چل رہے ہیں. کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. اور یہی حال ظاہر ہے کہ جب مرد اس حال میں گھر میں رہے گا اور گھر میں مٹر گشت کرتا رہے گا تو عورتوں کا بھی حال یہی ہوگا. پھر ان کو کیا سر ڈھانپنا، ان کو کون سے پوری آستین کے کپڑے پہننے، ان کو کون سا اپنا گلا بنانے میں احتیاط کرنی. بس جیسے مرد پہن رہے ہیں ویسے عورتیں پہن رہی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہماری عفت محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے. تو بھائی کیسے محفوظ ہوگی؟ آپ نے تو داؤ پر ساری چیزیں لگا دی. جب داؤ پہ ساری چیزیں لگا دیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تحفظ نہیں ہے. تو بہرحال ایک مقصد جو ہے میں نے عرض کیا کہ ایک مقصد یہ ہے کہ وہ کپڑا ایسا ہو کہ جس سے سطر چھپے، ایک بات. اور دوسرا لباس کا مقصد یہ ہے کہ لباس اس لیے ہے کہ آدمی اس سے زینت حاصل کرے. الٹا سیدھا کپڑا پہننا، بے ڈھنگے طریقے سے پہننا، یہ لباس کے مقصد کے خلاف ہے. کپڑا ہو، طریقے کا ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کپڑا دیا ہے، آپ اچھا پہنیں، جو بہتر کپڑا ہو. اور خاص طور پر مسجد میں آتے وقت اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اچھے سے اچھا کپڑا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. اپنے آپ کو تیار کر کر، بناؤ سنگار کر کر آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ رہا ہے. جب چھوٹی چھوٹی دعوتوں میں ہم تیار ہو کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو بطریق اولا ہمیں تیار ہو کر جانا چاہیے. اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ کی جتنی وسعت ہے، جتنی آپ کی گنجائش ہے. ایک آدمی ہے وہ 150 گز کا میٹر پہنتا، اور دوسرا آدمی ہے وہ 2000 روپے 1 گز کا میٹر خرید رہا ہے. شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی.
آپ کو جو سوٹ کرے، جو آپ کی گنجائش ہو، لیکن شرط یہ ہے حلال طریقے سے ہو اور اس میں نمائش نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، دکھاوے کا پہلو نہ ہو، آپ پہنے، کوئی منع نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس لباس سے تشبہ مقصود نہ ہو، اس لباس سے تشبہ مقصود نہ ہو۔ تشبہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد ایسا لباس پہن رہا ہے تاکہ میں عورت جیسا لگوں، اور عورتیں ایسا لباس پہن رہی ہیں کہ میں مرد جیسا لگوں، یہ ہے تشبہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ایک زمانے میں آپ کو تو خیر پتہ ہوگا، میں تو آپ کے سامنے بچہ ہوں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک زمانے میں یہ فیشن چلا تھا کہ خواتین جو ہیں جب درزی کے پاس جاتی تو درزی سے کہتی کہ وہ شلوار سلو جو اس شلوار کا نام ہے مولوی کٹ شلوار، اس شلوار کا نام ہے مولوی کٹ شلوار، شلوار کا نام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسی شلوار سیو جو آدھی پنڈلی تک کے ہو۔ اب حالانکہ یہ حکم جو ہے مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ مردوں نے ٹخنے چھپا دیے جبکہ ان کو ٹخنے کھولنے کا حکم تھا، اور عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم تھا، انہوں نے ٹخنے کھول دیے۔ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے۔ ایسی شلوار بناؤ جو مولوی کٹ شلوار اس کا نام ہے، کہ جو آدھی پنڈلی تک کے ہو۔ تو تشبہ سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے کہ جس کو پہن کر دل میں تکبر پیدا نہ ہو۔ ایسا لباس، بھڑکدار قسم کا لباس، شوخ کلر کا لباس کہ دیکھنے میں عجب پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی پیدا ہو رہی ہے، تکبر دل میں آ رہا ہے، یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں۔ دل میں تکبر پیدا ہو اس طرح کا لباس پہننے کی ممانعت ہے۔ یہ ہیں مختصراً لباس کے 4 مقاصد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اب انشاءاللہ آگے جو آداب شروع ہو رہے ہیں، یہ تو تمہیدی باتیں تھیں، اب آگے جو آداب شروع ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ پھر کل ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے تمام احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔